السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج ملاحظہ فرمائیں سورہ نساء کی 59 نمبر آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہی میں سے ہیں۔ پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔ گزشتہ آیت میں حکمرانوں کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے کہ حکومت کرنے والے کیسے فیصلہ کریں، کس طریقے سے کہ جب یہاں پر کہ عدالت اور ایمانداری کے ساتھ پیش آئیں، عمل کریں۔ اس آیت میں لوگوں کی ذمہ داریاں اللہ اور پیغمبر اور صاحبان امر کے مقابلے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تین مرجع ہیں، تین رجوع کرنے کی جگہ ہے، تین جگہ انسان رجوع کر سکتا ہے، تو اگر انسان تین طرف سے ہدایتیں پا رہا ہے، اللہ کی جانب سے، پیغمبر کی جانب سے، صاحبان امر کی جانب سے ہدایت پائی جا رہی ہے، آ رہی ہے، تو پھر راستہ بند ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر انسان اپنے راستے کو بند دیکھے، بن بست میں چلا جائے انسان کہ اب اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تین مرجع اطاعت کے لیے ہیں، اور یہ قرآنی توحید کے خلاف نہیں ہے، منافات نہیں رکھتا ہے توحید قرآنی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر جو صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کے سائے اور شعاع میں ہے۔ اطاعت الہی کا انسان پیرو ہے، آگے بڑھا رہا ہے، تو ان لوگوں کی یعنی رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کر رہا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، یہ اللہ کی اطاعت کے طول میں ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت، پھر صاحبان امر کی اطاعت، عرض میں نہیں ہے، برابر میں نہیں ہے یہ کہ برابر سے اطاعت کی جائے، نہیں، پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر پیغمبر کی، اور پھر صاحبان امر کی۔ تفسیر نمونہ میں ابن عباس سے منقول ہے کہ جس وقت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت مدینے میں اپنا جانشین سرکار رسالت مآب نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا، اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، ہارون من موسیٰ، ہارون اور موسیٰ تھے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ گزشتہ آیت میں حکم دیا گیا کہ امانتوں کو لوٹا دو، خیانت نہ کرو، امانت اہل تک پہنچا دو،
اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ امانت کا لوٹانا اطاعت کے سائے میں ہے، اطاعت الہی کے سائے میں امانتوں کو لوٹانا ہے۔ اللہ اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کے سائے میں امانتوں کو لوٹاؤ۔ اطیعو کی تکرار ہوئی ہے، اطیعو اطیعو، اس کا مطلب یہ کہ احکام متنوع ہیں، رنگا رنگ ہے، یعنی الگ الگ جہت سے اس کے نوعیت ہے احکام کی۔ اب آپ دیکھیے خود پیغمبر کبھی اللہ کے حکم کو بیان کرتے تھے، کبھی حکم حکومتی کو بیان کرتے تھے، اور یہ دونوں یعنی دو منصب رکھتے تھے خود سرکار رسالت، ایک رسالت کا منصب تھا، دوسرے حکومت کا منصب تھا۔ تو اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں خود کبھی مستقیم ڈائریکٹ پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل فیہم، آپ کی طرف ہم نے ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹ پیغمبر سے خطاب کیا، اور کبھی کبھی قرآن کہتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ لوگوں کے درمیان آپ قوانین الہی جو دستور ہے، جو حکم ہے پروردگار عالم کا، جو حکم الہی ہے اس کے مطابق حکومت کریں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، قرآن مجید نے مفسدین جو فساد پھیلانے والے ہیں، مسرفین جو اسراف اور فضول خرچی اور زیادتیاں کرنے والے ہیں، جاہلین جو جاہل ہیں، ضالین جو گمراہ ہیں، جو ظلم و ستم، جبارین جو ظلم و ستم اور جبر کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ لا تطع، ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، لا تتبع، ان کی پیروی اور ان کا اتباع نہیں کرنا ہے، خداوند عالم حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا اب جو اطیعو کا لفظ آیا کہ اطاعت کرو اطاعت کرو، تو واضح ہے ایسوں کی پیروی اور اطاعت کرنا ہے کہ جن کی اطاعت سے روکا نہیں گیا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، جن کی اطاعت کے لیے حکم دیا گیا ہے انہی کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے۔ ایسوں کی اطاعت نہیں کرنا ہے کہ جن کی اطاعت کرنے سے حکم خدا اور حکم رسول کی مخالفت ہو جائے، نہیں، بلکہ ایسوں کی اطاعت کرنا ہے جس سے خدا راضی ہو۔ آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر نزاع ہو جائے، اختلاف پیش آ جائے، تو نزاع اور اختلاف کی صورت میں کس کی طرف پلٹ کر جاؤ؟ رجوع جدھر کرنا ہے، حکم کو پلٹانا ہے، کس کی طرف؟ اللہ اور رسول اللہ کی طرف، خود صاحبان امر میں کی طرف نہیں۔ اب اگر خود صاحب امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ اولی الامر کون ہے، تو اب جب اولی الامر کے بارے میں اگر اختلاف ہو جا رہا ہے تو یہاں پر ہمیں کہاں رجوع کرنا ہے؟ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خداوند عالم کی طرف یعنی آیات محکمات کی طرف رجوع کرنا ہے، اور احادیث نبوی، سنت نبوی کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، ہمیں انہی کی طرف ان سے حل پوچھنا پڑے گا۔ اور واضح ہے کہ روایتوں میں، خود نبوی حدیثوں میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اولی الامر یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ حسین ابن ابی العلا کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کے وصیوں کی اطاعت کے بارے میں کہ ان کی اطاعت واجب ہے، اس سلسلے میں اپنا عقیدہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب میں نے اپنا عقیدہ ان کے سامنے بیان کیا تو امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا عقیدہ ایسا ہی ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ نے کہا ان کی اطاعت کرنے کے لیے، انہی لوگوں کے لیے آیا ہے۔ فرما رہے ہیں فرزند رسول کے اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ وہم راکعون، تو یہ آیت بھی انہی کے لیے ہے، ایسے ہی اولی الامر کے لیے، انہی کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے۔ خود حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 125 نمبر خطبہ نہج البلاغہ اور عہد نامہ مالک اشتر میں
فرمایا ہے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیات محکمات اور ایسی سنت جسے سب قبول کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر حاکم، ہر فیصلہ کرنے والا، ہر حکومت کرنے والا اور ہر قاضی اور فیصلہ کرنے والا اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر سے ہٹ کر کوئی فیصلہ سنا رہا ہے تو وہ طاغوت ہے، سرکش ہے، مخالف ہے، شیطان ہے، وہ راہ خدا پر نہیں ہے۔ اس آیت میں پیغامات ہیں، انشاءاللہ پیغامات اس آیت کے آئندہ پروگرام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنی اطاعت کے سائے میں، نبی کی اطاعت کے سائے میں، اولو الامر کی اطاعت کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔